آج کل جتنی مہنگائی ہے نا، ہر چیز کی قیمت کو آگ لگی ہوئی ہے. مہنگائی ختم ہونا تو دور، کم بھی نہیں ہو رہی ہے. تو چلیں آج نا میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں کہ آپ 2024 میں سستے جانور کیسے خرید سکتے ہیں اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی قربانی کا عمل ضائع ہو سکتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اتیاز پوائنٹ آف ویو. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں پھر کہیں ادھر ادھر نکل جاؤں تو چلیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. آج کل کے دور میں ہر کوئی مہنگائی سے تنگ ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ گزارا کیسے کریں اور بیچارے غریب مسلمان نماز روزہ تو پھر کسی نہ کسی طرح سے کر ہی لیتے ہیں. حج عمرہ اور قربانی کے لیے ترستے ہی رہ جاتے ہیں بیچارے. زندگی میں ایک بار ہو جائے اسی تگودوں میں زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے. اور زکوٰۃ تو تب دینا جب اتنا مال جمع ہو. یہاں تو یہ حال ہے کہ صبح کی کھا لیں تو شام کی، اور شام کی کھا لیتے ہیں تو اگلے دن کی فکر شروع ہو جاتی ہے. مہینے کے شروع میں تنخواہ کا انتظار کسی عید کی طرح ہوتا ہے کہ تنخواہ ملے گی. بالکل ویسے ہی جیسے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھی، گھر آ کر عید ملے، 2-4 تصویریں لی اور عید ختم. ایسے ہی تنخواہ آتی ہے، دودھ، بجلی، گیس، راشن، اسکول کی فیس، اماں کی دوائی اور تنخواہ ختم. اور یہ حالات ملک کے تقریباً 90% لوگوں کے ہیں. اور ان پہ گورنمنٹ آئے دن بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہے. کبھی بجٹ کے نام پر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. قرضہ لے لے کر پاکستان کو برا حال کر دیا ان لوگوں نے. اور اس پہ انتہا کی ہے ہمارے انفلوئنسرز اور فین فالوئنگ والے لوگوں نے. انسان کے دل میں نہ قربانی کے جانور کے لیے ذرا سی بھی ریاکاری یا دکھاوا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی. ہمارے یہاں آج کل سنت ابراہیمی کے نام پر پتہ نہیں کیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. میوزک کے ساتھ اسپیشلی ویڈیو بنائی جاتی ہے. لوگ دھوم دھام سے بڑی بڑی گاڑیوں میں VIP فارمز میں جاتے ہیں اور وہاں سے بڑے بڑے جانور خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں. ایسے لوگوں نے پھر اپنے گھر کے باہر VIP سیٹ اپ جانوروں کی نمائش کے لیے بنایا ہوتا ہے. جب جانور گھر پہنچتا ہے تو اسپیشلی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کی پکچرز اور ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں. لائیو سیشنز کیے جاتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کتنے بڑے جانور قربان کیے ہیں. یہ دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آپ واقعی سچے دل سے اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں تو اس طرح کے تماشے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. سادگی سے اپنے جانور گھر لا کر اس کی خدمت کریں، اللہ کی راہ میں اور قربان کر دیں. پر نہیں، پھر ہم اپنے پیسوں اور سو کالڈ ریچس لوگوں کو کیسے دکھائیں گے؟ بیچارے غریب عوام بس حسرت میں ہی رہ جاتے ہیں کہ قربانی کیسے کریں. اور اوپر سے جب یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کے بڑے بڑے جانور دیکھتے ہیں تو اپنی جیب کے حساب سے جو مناسب سے جانور کوئی خریدنا چاہتا بھی ہے نا تو بھی نہیں لیتا کہ لوگ کیا کہیں گے. یہاں پر میں آپ سے نا ایک آیت کا ذکر کرتی چلوں. اس میں اللہ جل شانہ نے نا سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور مہنگائی تو جو ہے سو ہے. منڈی میں کھڑا ہر جانور بیچنے والا یہی امید لگا کر کھڑا ہوتا ہے کہ کسی بڑی سی گاڑی میں آ کر کوئی منہ مانگی قیمت دے جائے گا، اور اسی سوچ میں ایسی قیمتیں بتاتے ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر ہمارے سو کالڈ انفلوئنسرز منڈیوں سے اور دکھاوے سے دور رہیں تو ہماری قربانی بہت آسان ہو جائے. ہر قربانی کے خواہش مند انسان کو مناسب قیمت پر جانور مل سکتا ہے. تو انفلوئنسرز خدارا کچھ رحم کیجیے عام عوام کے حالات پر بھی. اور ایک اور بات، جو ہماری سوسائٹی میں ایک پورشن ہے وہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو سارا سال اس بات پر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھائیں گے. ایسے لوگ قربانی کر کے اپنے فریجز اور ڈیپ فریزرز کو بھرنے کی ایسی کوشش کرتے ہیں جیسے بس آخری بار گوشت مل رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح پورا جانور سٹور ہو ہی جائے. حالانکہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے مختص ہیں. ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کا، ایک حصہ غریبوں کا اور ایک حصہ خود کا. اس بات کو نا ذہن میں رکھیں کہ قربانی کر کے بھی ضائع ہو جاتی ہے. کبھی ہمارے دکھاوے کی وجہ سے، کبھی ہمارے لالچ کی وجہ سے ہم تقسیم میں کوتاہی کر جاتے ہیں، تب بھی ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے. اور دکھاوے کے بارے میں نا میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. اللہ کے نبی نے تو ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اگر تو کوئی پھل خرید کر لاتا ہے تو اس کو بھی ہدیہ دے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اس پھل کو اتنی خاموشی سے اپنے گھر میں لے کر آؤ، اتنی پوشیدگی سے لے کر آؤ کہ وہ دیکھ نہ سکے، اور اس کو آپ کے بچے باہر لے کر نہ نکلیں تاکہ پڑوسی کے جو بچے ہیں وہ اس کو دیکھ کر ان کے دل میں نہ آئے کہ یار یہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کیسے؟ ہمیں اتنی تاکید کی گئی ہے اسلام میں ہمسایوں کے حقوق کی کہ ہمارے ہمسائے ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں نہ آ جائیں. تو یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں کہ اپنے اتنے جانور لے کر آتے ہیں اور ان کی نمائش کے لیے ان کو گھروں سے باہر ہی باندھ دیتے ہیں کہ ہر آنے جانے والا دیکھے کہ یار ہم نے کتنا بڑا جانور لیا، اس کی ہم پکچرز لے رہے ہیں، اس کی ویڈیوز لے رہے ہیں اور ان کو ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یار کچھ سوچیں، کچھ تو سوچیں. اور اکثر لوگ نا ایسے کرتے ہیں کہ جانوروں کی گردنوں کو نا اونچا کر کے باندھتے ہیں دیواروں کے ساتھ تاکہ وہ اونچی گردن کر کے کھڑے رہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ جانور نہ تو بیٹھ سکتا ہے نہ گردن نیچے کر سکتا ہے. صرف دیوار کے ساتھ اتنی چھوٹی سی رسی ہوتی ہے کہ بس وہ اٹکا رہتا ہے، وہیں پہ بندھا رہتا ہے. تو یار خدا کا خوف کرو. ان جانوروں کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرو اور پھر انہیں اللہ کے راستے میں قربان کر دو. آپ لوگ انہیں کس اذیت میں ڈال رہے ہو؟ اپنے دین کی، اپنی آخرت کی کچھ تو فکر کریں. جس طرح سے نماز روزہ بھی تو ضائع ہوتا ہے، بالکل اسی طرح آپ کی قربانی بھی ضائع ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ایک دفعہ پھر سے میدان
मैदान में आ गए हैं भाई। उनका कहना है कि जानवरों को मोटा करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखा, मैं फिर निकल गई ना इधर उधर। चलो वापस आते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, और फिर बात आ जाएगी हमसायों के यक्की की कुर्बानी के बाद। हम क्या करते हैं, कुर्बानी की गोश्त बाहर गली में बनाते हैं। गली में बनाने के बाद उसकी कोई सफाई सुथराई का हम जरा ख्याल नहीं करते। उसकी आंतें, ओजरी, हर चीज बाहर ही पड़ी रह जाती है, और वो बदबू इतनी कोई संगीन किस्म की हो जाती है, जब उसको हम कचरेदान पे भी फेंक आते हैं तब भी इतनी वो संगीन किस्म की बदबू हो जाती है कि ताफुन से तकरीबन महीना पूरा बैठना मुश्किल हुआ होता है घरों के अंदर भी। तो इस चीज का ख्याल हमने खुद भी रखना है कि कम से कम जहाँ पे हम कुर्बानी कर रहे हैं उसको टाइमली डिस्पोज करें, कचरेदान जहाँ पे भी आपके एरिया के आसपास बनाए गए हैं वहाँ पे। और उसके बाद एक चीज और जो कि गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए कि टीएमए की टीम्स जो हैं वो टाइमली आकर उस सारे वेस्टेज को डिस्पोज करें, वो उसको वहाँ से उठाएं, उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करें, आबादियों से दूर ले जाएं ताकि वहाँ पे ताफुन और बीमारियां ना फैलें। ऑब्वियसली जब गंदगी पड़ी रहेगी वो वहीं पे डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे बीमारियां फैलना शुरू हो जाएंगी, और बदबू से और बीमारियों से फिर इंसानियत पे नुकसान होगा। तो हमारी कुर्बानियां रायगा ना चली जाएं। हम जो पैसा इतना खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे की नजर ही ना हो जाए, उसका हमारी आखिरत के लिए कुछ बच जाए। इस चीज को जहन में रखते हुए अपने अमाल करें। और आप सबको क्या लगता है, मेरे पॉइंट्स के अलावा ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी कुर्बानी जाया हो सकती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।